شوہر مجھے روزانہ چڑچڑا کہتا تھا اور برا بھلا کہتا تھا، حالانکہ میں اپنے شوہر کو خوش کرنے کے لیے ساری چیزیں کرتی تھی جو ایک مرد کو اپنی عورت سے ریکوائرڈ ہوتی ہے۔ میں وقت پہ کھانا بنانا، اس کے کپڑے پریس کرنا، حتیٰ کہ اس کی خوشی کا بڑا خیال رکھتی تھی۔ اور جب وہ گھر واپس آتا تھا تو چاہے جتنا بھی غم اور صدمہ کیوں نہ ہو، اس کے باوجود بھی میں خوشی کے ساتھ اس کو ویلکم کیا کرتی تھی۔ لیکن اس کا یہ تانا دن بدن بڑھتا ہی چلا جا رہا تھا اور وہ مجھے ہر دفعہ، ہر جگہ، ہر اٹھتے بیٹھتے، ہر محفل میں چڑچڑا کہنے لگا تھا۔ یہ چڑچڑا پن کا جملہ میرے کانوں میں گونجنے لگا اور مجھے اس سے نفرت ہونے لگی، اور اول آخر یہ چڑچڑا پن میرے وجود کا حصہ بن گیا، کیونکہ یہ تانا روز کا حصہ تھا اور اب مجھے چڑچڑا پن باقاعدہ محسوس ہونے لگا۔ یہ چڑچڑا پن میں اپنے بچوں پہ اتارتی اور وہ غصے کی صورت میں بچے برداشت کرتے۔ یہ چڑچڑا پن میں اپنے گھر والوں کے ساتھ کرتی اور وہ میری ناراضگی کی صورت میں اس کو برداشت کرتے۔ یہ چڑچڑا پن میں اپنے شوہر کے ساتھ بھی کرنے لگی، تو اس وجہ سے وہ مجھے کبھی محفلوں میں لے جانے سے منع کر دیتا تھا اور اکثر کہیں باہر بیٹھے ہوئے مجھ سے بات کرنے سے پرہیز کرتا تھا۔ یہ چڑچڑا پن اتنا بڑا کہ ایک وقت آیا کہ میری بھوک چلی گئی، پھر میرا کھانا پینے میں دل نہیں لگنے لگا اور گھر کے جتنے بھی کام تھے وہ میں نے سب کے سب چھوڑنا شروع کر دیے۔ میں وقت پہ کام نہیں کرنا شروع کیا، میں نے وقت پہ ڈیلے کرنا شروع کیا، میں بچوں کو اب ان کی ٹیوشن اچھے طریقے سے نہیں دیتی تھی، اور انجام یہ ہوا کہ مجھے اپنی شادی شدہ زندگی سے نفرت ہونے لگی۔ مجھے اپنا شوہر برا لگنے لگا، چڑچڑا پن اتنا بڑا کہ مجھے اس سے نفرت سی ہو گئی۔ پھر عجیب خیالات آنا شروع ہو گئے کہ کیوں نہ میں اس سے طلاق لے لوں، میں ایک آزاد زندگی گزاروں، میں طلاق لے کے اپنے امی ابو کے پاس چلی جاؤں، میں اپنی پرسکون زندگی گزاروں، اس وبال سے، اس جنجال سے، اس قیامت خیز گھر سے تو میں دور ہوتی چلی جاؤں۔ مجھے اپنے بچوں سے نفرت ہونے لگی۔ یہ چڑچڑا پن اتنا زیادہ بڑھا کہ مجھے اپنے بچے برے لگنے لگے، ان کا شور شرابہ تک برا لگنے لگا۔ یہ پھر وہ دن آیا کہ جب مجھے ان کا کہا میرے کانوں کے اندر ایک سخت عذاب کی صورت نازل ہوا۔ میں نے اپنے بچوں کو پکڑ کے مارنا شروع کیا، اور پھر یہ چڑچڑاپن بڑھتے بڑھتے اس حد تک پہنچا کہ ایک دن میں اپنے شوہر کو اپنے قریب آنے سے منع کر دیا، اور وہ دن تھا کہ میری زندگی میں بدلاؤ آیا۔ میرا شوہر سوچ میں پڑ گیا اور آخر وہ یہ دیکھنے لگا کہ آخر یہ کیا مسئلہ ہے۔ پھر اس نے مجھے ایک ڈاکٹر کے پاس ریکمینڈ کیا اور اس نے مجھے چند ہومیوپیتھک بیسٹ میڈیسنز کا مشورہ دیا۔ وہی میڈیسن میں آپ کو بتا رہی ہوں کیونکہ اب میری ازدواجی زندگی متاثر ہو رہی تھی، میرا شوہر متاثر ہو رہا تھا، میرا گھر متاثر ہو رہا تھا، اور یہ چڑچڑاپن میرے وجود کا حصہ بن گیا تھا۔ وہ دو دوائیاں جو بہترین ہومیوپیتھک میڈیسن ہیں، وہ ایک ہے کیمومیلا اور دوسری ہے اسٹیفس سیگریا۔ کیمومیلا کو آپ نے 200 پاور پوٹینسی میں استعمال کرنا ہے، اور کیمومیلا کے بعد اسٹیفس سیگریا کو بھی 200 پاور پوٹینسی میں استعمال کرنا ہے۔ ڈاکٹر نے مجھے کہا کہ ایک دوائی کو صبح اور ایک دوائی کو شام تقریباً 15 دن تک استعمال کرنا ہے، 10 قطرے ایک گھونٹ نیم گرم پانی میں ڈال کر۔ میں مسلسل استعمال کرتی رہی اور چڑچڑاپن میرا ختم ہوتا گیا۔ میں نے 2 ماہ تک اس دوائی کو مسلسل جاری رکھا، اور پھر وہ دن آیا کہ آہستہ آہستہ مجھے اپنا گھر اچھا لگنے لگا، مجھے اپنے بچے اچھے لگنے۔ اب بچوں کے شور میں خوشی دکھتی تھی، ان کا بچپنا دکھتا تھا، ان کا کھیلنا کودنا دکھتا تھا۔ اب شوہر کی مسکراہٹ میں ایک پیغام ملتا تھا، اب شوہر کی مسکراہٹ اچھی لگتی تھی، شوہر کا آنا اچھا لگتا تھا، اس کو مجھ سے بات کرنا اچھا لگتا تھا، اس کے غصے کو میں مسکرا کے برداشت کرنے لگی تھی، اور گھر کے سارے ہی معاملات اچھے طریقے سے چلانے لگی تھی۔ تو یہ وہ دوائیاں ہیں، ایک کیمومیلا اور اسٹیفس سیگریا۔ اپنے ہر اس عورت بہن کو میں یہ مشورہ دوں گی کہ اگر اس کی چڑچڑے پن کی وجہ سے اس کی زندگی متاثر ہو رہی ہے، اور وہ یہ سمجھتی ہے کہ میری زندگی اتنی متاثر ہے کہ مجھے اپنے ہی بچے اور اپنا شوہر اچھا نہیں لگ رہا، اور میری ازدواجی تعلقات خراب ہو رہے ہیں اور طلاق تک پہنچ رہے ہیں، تو یہ دو بہترین ہومیوپیتھک دوائیاں زندگی بچا لیں گی، چڑچڑے پن کو جڑ سے اکھاڑ کے پھینک دیں گی، اور ایک بہترین خوشگوار زندگی کی طرف پلٹا دیں گی۔ اس ویڈیو کو سننے کا شکریہ۔ یہ ویڈیو آگے تک پہنچائیں تاکہ یہ دو دوائیاں بہت ساری لڑکیوں کی جو آج گھروں کے اندر بے سکونی کا شکار ہیں اور چڑچڑے پن کی وجہ سے ان کی زندگی برباد ہو رہی ہے، استعمال کر کے پرسکون زندگی گزاریں۔ شکریہ۔